مفتی صاحب ایک قوالی ہے جس میں یہ لفظ استعمال کرتا ہے بھر دے جولی میری یا محمد، کیا یہ شعر کے مشابہ ہے؟ دیکھو الفاظ تو خطرناک ہیں، بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ تو شرک کے قریب ہیں. اگر اس میں یہی نیت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ اپنی قبر مبارک سے جہاں سے چاہیں میری جھولی بھر سکتے ہیں اور میری مدد کر سکتے ہیں، تو یہ تو شرک ہے. لیکن شاعری میں ہمیشہ شاعر کا کلام کا ظاہر نہیں لیا جاتا. جو شاعری ہے نا وہ تخیلاتی دنیا کی ایک ہوتی ہے، اس میں مبالغے ہوتے ہیں، تو اس میں فوراً کفر کے فتوے لگا دینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو احتیاط تو یہی ہے کہ ایسی قوالی تو ویسے بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پہ کفر کا فتویٰ جلدی نہ لگائیں. شاعر کی پتہ نہیں کیا نیت تھی، تو وہ ہم شاعر سے زندہ ہوتا تو ہم اس سے پوچھ لیتے. لیکن بہرحال احتیاط کے خلاف ہے، احتیاط کے بہرحال خلاف ہے. تجدید ایمان کا طریقہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرے، اور جو کفریہ جملہ اس نے نکالا ہے اس سے توبہ کرے. جس کے سامنے نکالا ہے اس کو بھی بتائے کہ میں نے اس سے توبہ کی ہے. لا علمی میں انسان کافر نہیں ہوتا. کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. جان بوجھ کے جب منہ سے نہیں پھوٹے گا اس وقت تک کافر نہیں ہوتا. وہ غلطی سے تو بہت کچھ ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا ساز و سامان گم گیا اور اچانک ریگستان میں اس کا سارا سامان اس کو مل گیا، تو خوشی سے وہ کیا کہتا ہے، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. تو کیا کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ کچھ بھی نہیں بھائی، یہ تو جان کر تھوڑی کہا ہے اس نے. اسی طرح جو اشرف علی رسول اللہ والا جو تماشا بنایا ہوا ہے نا فضول قسم کا، اس کو خواب آیا تھا، وہ اسی خواب میں کہتا ہے غیر اختیاری طور پر میری زبان سے نکلا اشرف علی رسول اللہ. تو پھر حکیم الامہ نے اس کو، چونکہ وہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا، تو اس کی خواب کی ایک اچھی تعبیر بتا دی. انہوں نے خواب کی کیا کر دی، اچھی تعبیر بتا دی. اگر وہ جاگتی حالت میں جان بوجھ کر کہتا نا کہ اشرف علی رسول اللہ، تو 2 تھپڑ کھینچ کے لگاتے اس کے. کیونکہ ختم نبوت پہ جتنا ہمارے اکابر نے کام کیا نا، اتنا کسی کو یہ حصہ نصیب نہیں ہوا. تو کیڑے نکالنے کو آپ نیگیٹو سوچ کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہو، سوسائٹی کو الو بناتے رہو، اور پازیٹیو سوچ ہوگی. تو مولانا تھانوی کی پازیٹیو سوچ تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو خواب آیا ہے اور غیر اختیاری طور پر اٹھتے ہوئے اس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہیں، تو اس کو تسلی دی. گھبرا رہا تھا وہ کہ نہیں بھائی اس خواب کی اچھی تعبیر ہو سکتی ہے. ان کو پتا تھا یہ ختم نبوت کا قائل ہے، یہ مجھے نبی نہیں مانتا ہے، تبھی تو گھبرا رہا ہے. مانتا ہوتا تو کہتا کہ بڑا زبردست خواب آیا حضرت، زبردست، آپ تو اللہ کے رسول ہو گئے. وہ بھی کہتے ویری گڈ، زبردست. انہوں نے بھی تعویل کی کہ یہ سنت سے، یہ سنت کے قریب ہونے کی علامت ہے. اس پہ میں پورا بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں.